السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج لائف اینڈ لیونگ 2 کا ہمارا جو ہے وہ 28واں لیکچر ہے اور یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں آپ کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور لاسٹ ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں لائف اینڈ لیونگ 2 کا OIC یعنی اسلامی کانفرنس کی تنظیم۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام جو تھا، اس کی ضرورت اس وقت پیش آئی۔ یہ آپ کو وجہ بتا رہا ہوں اس چیز کی کہ اسلامی کانفرنس یا OIC یہ تنظیم کیوں بنی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، 1969 میں اسرائیلی حکومت کے کہنے پر یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی اور اس کا کچھ حصہ شہید کر دیا۔ مسجد اقصیٰ یہ فلسطین کے اندر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ مسئلہ صرف عرب ممالک کا نہیں تھا بلکہ پورے عالمی اسلام کا تھا۔ چنانچہ جو عرب وزرائے خارجہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر غور کرنے کے لیے جتنے بھی مسلم ممالک تھے ان کے جو سربراہان تھے ان کی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اور 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مسلمان سربراہوں کا پہلا اجلاس ہوا، جس کے نتیجے میں اسلامی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سارے آپ کے MCQs ہیں کہ کب شروع ہوئی 1969 میں کہ اور کہاں پہ مراکش کے اندر، مراکش میں کہاں پہ جی، مراکش کا شہر رباط، اس کے اندر پہلا اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر 46 کے قریب جو ہے وہ اسلامی کنٹریز جو ہے وہ انوالو ہوئے تھے اور جدہ اس کا صدر مقام تھا۔ یہ سارے آپ کے جو وہ MCQs ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے پہلے چیئرمین جو تھے وہ مراکش کے شاہ حسین اور پہلے سیکرٹری جنرل پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ تھے۔ اسلامی سربراہی، اس کے جو اہم ادارے ہیں وہ کون کون سے اسلامی سربراہی ادارہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں اسلامی ممالک کے بادشاہ اور سربراہان شامل ہیں۔ 1981 کے فیصلے کے مطابق اس کی جو کانفرنس ہے ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے۔ پھر وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، یہ دوسرا اہم ادارہ ہے، یہ سال میں کم از کم ایک بار جو ہے وہ اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ پھر جنرل سیکریٹریٹ ہے، اس ادارے کا جو سربراہ سیکریٹری جنرل ہوتا ہے، جو ہر کانفرنس سے قبل اعلیٰ سطح کے افسران کے اجلاس میں ایجنڈا تیار کرتا ہے اور کانفرنس کے انعقاد اور اس کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اغراض و مقاصد اس کے کیا ہیں جی؟ مسلمان ریاستوں کا جوہری خطرات سے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرنا، اسلامی ممالک کے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کروانا، یہودیوں کی جارحیت سے اسلامی علاقوں کو محفوظ کرنا، یروشلم میں مقامات مقدسہ کے تحفظ کا اہتمام کرنا، اسلامی ملکوں کی معاشی ترقی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک اور اسلامی استحکام فنڈ کا قیام عمل میں لانا، اسلامی ممالک میں بیرونی جارحیت کے موقع پر رکن ممالک کا مل کر دفاع کرنا اور فلسطین کی آزادی کے لیے کوشش کرنا اور غیر مسلم ممالک میں مسلم اقلیتوں کے تحفظ کے ضروری اقدامات کرنا۔ یہ چند چیزیں جو ہیں اس کے مقاصد کے اندر شامل ہیں۔ اس کا پہلا جو سربراہی اجلاس ہوا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 1969 میں مراکش کے شہر رباط کے اندر ہوا تھا اور اس کا افتتاح مراکش کے شاہ حسین دوم نے کیا تھا اور اس کی نمائندگی جنرل یحییٰ نے کی تھی۔ اس میں 36 مسلم کنٹریز کے 25 جو سربراہان تھے اور انہوں نے شرکت کی تھی اور اس میں جو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور آتش زدگی کی گئی تھی، اس واقعہ پر اسرائیل کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ پھر عرب اسرائیل جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی اور پھر کانفرنس نے بیت المقدس اور دیگر مقبوضہ عرب علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری لاہور کے اندر ہوئی تھی، یہ 1974 کے اندر ہوئی۔ اس کے اندر شاہ فیصل، صدر انور سادات، کرنل قذافی اور کرنل قذافی کے علاوہ شیخ مجیب الرحمن کے نام جو وہ قابل ذکر ہے۔ اس میں 39 کنٹریز نے جو شرکت کی تھی۔ اس کے اندر بھی فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر غور کیا گیا تھا، مسلم ممالک سے غربت و افلاس اور جہالت کے خاتمے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا تھا
اور اسرائیلی جارحیت کو ختم کروانے اور مقبوضہ عرب علاقوں کو خالی کروانے کے لیے. یہ وہی چیزیں ہیں جو پیچھے بھی ذکر ہوئی ہیں, اس میں چند چیزیں نہیں ہیں. اسلامی یونیورسٹیز کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. اسلامک نیوز ایجنسی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی. پاکستان نے اس کانفرنس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا اور اسلامی ممالک کو مسلم بلاک کے نام سے پکارا جانے لگا تھا. تیسری جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر 1981 میں طائف کے اندر ہوئی تھی اور اس میں 38 اسلامی کنٹریز نے جو ہے وہ شرکت کی تھی. اس میں افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا. عراق ایران جنگ بند کروانے اور مسلم ممالک کے درمیان تنازعات طے کروانے کے لیے اسلامی امہ امن کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا. اس کانفرنس نے اسلامی تجارتی ترقیاتی مرکز اور اسلامی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قیام کا اعلان کیا تھا اور افغانستان میں روسی مداخلت کی مذمت کی گئی تھی اور افغان مجاہدین کی جو ہے وہ حمایت کی گئی تھی. چوتھی جو ہے وہ کاسا بلانکا مراکش میں ہوئی 1984 کے اندر. یہ کاسا بلانکا مراکش کا شہر ہے. 43 اسلامی کنٹریز نے جو وہ اس کے اندر شرکت کی. اس کے اندر بھی اگین وہی چیزیں تھیں. فلسطین کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی. بوسنیا کے عوام کو بحیثیت قوم تمام حقوق فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے جانے کا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا تھا. عراق ایران جنگ کو فوری بند کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی اور عرب اسرائیل مذاکرات فوری شروع کیے جانے کے امکانات پر زور دیا گیا تھا. ففتھ جو ہے وہ کویت کے اندر ہوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ جابر بن احمد الصباح کی سربراہی میں 1987 میں یہ منعقد ہوئی تھی. اس میں 44 کنٹریز نے شرکت کی تھی اور اس میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں. چھٹی جو ہے وہ ڈاکار سینیگال 1991 میں ہوئی. یہ سینیگال کا دارالحکومت ہے ڈاکار, وہاں پہ ہوئی تھی. یہاں 24 کنٹریز نے اس کے اندر جو وہ شرکت کی تھی. عراق نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا. اس میں بھی کشمیر کے مسئلے کا فوری حل جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا تھا اور مسئلہ فلسطین کی حمایت کی گئی تھی, اسرائیل کی مذمت کی گئی تھی. ساتویں جو ہے وہ یہ آپ دوبارہ سے جو ہے وہ مراکش کے شہر کاسا بلانکا کے اندر جو ہوئی تھی اور شاہ حسین کی صدارت کے اندر منعقد ہوئی تھی. 51 اسلامی کنٹریز نے اس میں شرکت کی تھی اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں اس کے اندر شامل تھیں اور مسلم اقوام کے درمیان موجودہ تنازعات کا پرامن طور پر حل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تھی. 8ویں ایران کے اندر ہوئی. ایران کے شہر تہران میں 1997 میں صدر محمد خاتمی کی صدارت کے اندر یہ منعقد ہوئی تھی. 53 کنٹریز نے اس کے اندر جو وہ شرکت کی تھی اور اس میں بھی توہین رسالت کے حوالے سے بھی ایک قرارداد جو وہ منظور کی گئی تھی. پھر 9ویں جو ہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس یہ سن 2000 میں قطر کے اندر ہوئی, دوحہ میں. حامد بن خلیفہ ثانی نے اس کی صدارت کی تھی اور 56 کنٹریز نے اس میں شرکت کی تھی. اس میں افغان مہاجرین کی مدد کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے پر زور دیا گیا تھا. کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کی گئی تھی. عراق سے کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے. قبرص کے مسئلے پر ترکیوں اور آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اور 10ویں جو ہے وہ ملائیشیا کے اندر پترا جائیہ کے میں ہوئی اور یہ پترا جائیہ یہ ملائیشیا کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے. اس میں وزیر اعظم مہاتیر محمد کی صدارت جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی اور اس میں 57 کنٹریز نے جو وہ شرکت کی تھی. 9/11 کے واقعے اور دہشت گردی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی سنگینی پر غور کیا گیا تھا. افغانستان کے مسئلے پر غور کیا گیا تھا اور مسئلہ کشمیر اگین, یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کانفرنس کے اندر مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا تھا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حمایت کی گئی تھی. تو یہ مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے خاکہ رکھ دیا اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا. او آئی سی کا بیسکلی اس کا پرپس یہ تھا کہ مسلم ممالک کے جتنے بھی آپس کے تنازعات ہیں ان کو حل کرنا مقصود تھا اور ان کے جو تنازعات تھے وہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں پیش کر کے ان کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی. اور یہ اس کو بننے کی جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کر دیا تھا, آگ لگا دی تھی. اس کے بعد جو مسلمانوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑی اور عرب ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کانفرنس بنائی
اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورے اسلامی ممالک جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے چلے گئے. آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا ہی. اجازت دیجیے. خوش رہیے گا. اللہ حافظ.